قبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما۔ معزز سامعین اور سامعات، ہم سورۃ الکہف کی تفسیر میں جاری ہیں کہ جس میں ہم نے کل کے درس میں آیت نمبر 59 یعنی 59 تک کی تفسیر لی تھی، جس میں ان چیزوں کا بیان ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن کریم میں کس کس انداز سے مختلف مثالیں پیش کی ہیں طرح طرح کی، کہ تاکہ لوگوں کو جو باتیں نظریاتی طور پر بتائی جاتی ہیں وہ حقیقت میں بھی ان کے سامنے ہوں، تاریخی حقائق بھی، اور بعض اوقات ان کو مثالوں کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے، جس طرح کہ اس صورت میں ہم کی مثالیں پڑھ چکے ہیں۔ تو جس میں مقصد جو ہے لوگوں کے سامنے حقیقت کو اور واضح کر کے بیان کرنا، تاکہ کسی کے لیے الجھاؤ اور الجھن باقی نہ رہے اور حق جو ہے واضح ہو جائے۔ لیکن ان سبھی چیزوں کے باوجود بھی، ان تمام حقائق کے کھلنے کے باوجود بھی، انسان کس قدر جو ہے وہ حیل و حجتیں کرتا ہے اور حق بات کو ٹھکرانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بیان کیا تھا کہ لوگوں کو اگر کوئی ہدایت سے چیز روکنے والی ہے، یعنی جب کہ ان کے پاس ہدایت آ بھی چکی ہوتی ہے، تو صرف ان کی ہٹ درمی ہے، ان کا تعصب ہے، اور اس ہٹ درمی اور تعصب کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کے اوپر وہی اسی طرح کے عذاب ان پر پڑیں جس طرح کی پہلی قوموں پر پڑتے تھے۔ اور اسی ہٹ درمی اور تعصب کا نتیجہ یہ بھی ہے کہ بلکہ بجائے کہ ان عذابوں سے خوفزدہ ہونے کے جن سے ان کو ڈرایا جاتا ہے، اس سے ڈرنے کے بجائے بلکہ ان کا ٹھٹھا مذاق اڑاتے اور انبیاء سے ان عذابوں کو لانے کا مطالبہ کرتے۔ تو جس پر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا بیان کیا کہ انبیاء کا کام جو ہے وہ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا، اس کی نعمتوں کی خوشخبری دینا ہوتا ہے، ان کے ہاتھوں میں عذاب لانا نہ لانا ایسی چیزیں ان کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ اور یہ بھی کہ انسان اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی یاد دلائی جائے، اللہ کی طرح طرح کی نشانیاں اس کو دکھائی جائیں اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کی دلیلیں اس کے سامنے پیش کی جائیں، لیکن پھر بھی ان سے وہ اعراض کرے، منہ پھیرے اور اپنے کیے ہوئے جرائم ان سے لاپرواہ ہو جائے۔ اس کی اللہ نے وجہ بیان کی ہے کہ اس کی وجہ جو ہے انسان جب ہر درمی گمراہی کے اس انتہا کو جا پہنچتا ہے کہ اس کا کام ہی ٹھکرانا جھٹلانا ہو جاتا ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ پھر اس کے دل پر پردے ڈال دیتا ہے کہ جس وجہ سے اس کو حق اور ہدایت کی سمجھ نہیں آتی۔ تو اس میں اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر پردہ ڈال دیا تو انسان کا جرم کیا ہے، اور انسان کا جرم جو ہے اس کی ہٹ درمی ہے، اس کی حق کو ٹھکرانے کا جو انداز ہے اور حق کو قبول نہ کرنا، اس کا جرم یہ ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو حق کو جس طرح بتایا ہے کہ وعدے کیے ہر لحاظ سے، لیکن انسان ہے کہ جب اس کو نہ ماننے کے لیے اس کا تہیہ کر لیتا ہے، ہر طریقے سے اس کو حیل و حجتوں سے اس کو ٹھکرانے کا اس کا ارادہ بن جاتا ہے، تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے ایسے لوگوں پر ہدایت کے رستے بند کر دیتا ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے رستے کھولے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ کیا بخشش مغفرت کے انداز ہوتے ہیں، کیا رحمتیں ہوتی ہیں کہ اتنے کفر اور یعنی کہ الحاد اور اس قدر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے انداز سے بندوں کو مہلتیں دیتا ہے، ان کے گناہوں پر، ان کے جرائم پر ان کی فوری طور پر پکڑ نہیں کرتا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شک نہیں کہ بہت بڑا انعام اور فضل ہے بندوں پر۔ ورنہ اصل تو کہ دنیا والوں کے ہاں، لوگوں کے ہاں جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جیسے ہی کوئی غلط کام کرتا ہے فوری طور پر اس کی پکڑ کر لی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ لوگوں کو مہلتیں دیتا ہے تاکہ ان کو اللہ کی طرف پلٹنے کا موقع دیا جائے اور سوچ بچار کا موقع دیا جائے۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ قوموں کی ہلاکتوں کی مثال پیش کی کہ اگر کسی کو پھر بھی شک ہے کہ اللہ تعالیٰ شاید ویسے ہی دھمکیاں دے رہا ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، تو سابقہ قوموں کے حالات پڑھ کر دیکھے کہ جن بستیوں کو اللہ نے ہلاک کیا، تباہ کیا، اور جن بستیوں کے درمیان سے ان لوگوں کا گزرنا اور ان سے من میں آ جانا ہوتا ہے، تو اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی ہی اللہ کے وعدے برحق ہیں، اور دین کو جھٹلانے والے، اللہ کے وعدوں کو ٹھکرانے والوں کا انجام کس انداز سے ہوتا ہے، یہ تاریخی حقائق ان کے سامنے کھلی مثالیں ہیں۔
تو یہ تھے سابقہ جو ہم نے درس لیا تھا 59 تک، اس کے بعد کی آیات ہم لیتے ہیں آج انشاءاللہ۔ إذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان سے، لا ابرح، میں نہیں رکوں گا، حتیٰ ابلغا، یہاں تک کہ پہنچ جاؤں، مجمع البحرین، دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ، دو دریاؤں کے سنگم، اس پر، او امضی حقبا، او امضی پھر یا چلتا جاؤں، حقبا لمبے مدتوں تک، لمبے زمانوں تک چلتا جاؤں۔ فلما بلغا مجمع بینہما، پس جب وہ دونوں پہنچے ان دونوں دریاؤں کے سنگم پر، یعنی جہاں دو دریا ملتے تھے، نسیا حوتہما، تو میں اللہ تعالیٰ نے کہ نسیا بھول گئے دونوں، حوتہما اپنی مچھلی کو، فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، پس بنا لیا مچھلی نے، فی البحر سمندر میں، سرباً ایک سرنگ کی طرح کا رستہ، فلما جاوزا، پس جب وہ دونوں گزر گئے آگے، قال لفتاہ، تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے، آتینا غداءنا، کہ لاؤ ہمارا کھانا، لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، لقد لقینا، یقینا ہمیں پہنچا ہے، من سفرنا هذا، اپنے سفر سے، نصبا بڑی تھکاوٹ پہنچی ہے۔ قال، تو کہا ان کے نوجوان نے، ارأیتا، کیا آپ نے دیکھا یا آپ کو معلوم ہوا، اذ اوینا الی الصخرہ، کہ جب ہم نے پناہ لی، ہم نے رکے تھے، جیسے اوینا کہ میں نے پناہ لینا، ٹھکانہ لینا، الی الصخرہ، چٹان کے پاس، فإنی نسیت الحوت، تو میں بھول گیا مچھلی کو، وما انسانیہ، اور نہیں مجھے بھلایا تھا اسے، الا الشیطان، مگر شیطان نے، ان اذکرہ، کہ میں اس کا تذکرہ کروں، واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، تو بنا لیا مچھلی نے اپنا سمندر میں ایک عجیب انداز سے رستہ۔ قال ذلک ما کنا نبغی، تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ یہی تو وہ جگہ تھی جس کی ہمیں تلاش تھی۔ فرتدا علی آثارہما قصصا، فرتدا، پس پلٹے دونوں، علی آثارہما، اپنے نشانوں پر، قصصا، ان کا پیچھا کرتے ہوئے، یعنی اپنے قدموں کے نشانوں کا پیچھا کرتے ہوئے واپس لوٹے۔ فوجدا عبدا من عبادنا، پس دونوں نے پایا، عبدا من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ، آتیناہ رحمتا من عندنا، کہ جس کو ہم نے دی تھی اپنے پاس سے خاص رحمت، وعلمناہ من لدنا علما، اور ان کو سکھایا تھا ہم نے اپنے پاس سے خاص علم۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 60 سے 65 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے، یہاں پر اس صورت کا جو اہم ترین واقعات اور اہم ترین جو موضوعات ہیں، اس کا تیسرا بڑا موضوع شروع ہوتا ہے، اور وہ ہے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ اور اس واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں، بنی اسرائیل میں تقریر کر رہے تھے، ان کو وعظ و نصیحت کر رہے تھے، تو کسی نے سوال کیا کہ کیا آپ سے بھی کوئی زیادہ علم والا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ چونکہ نبی ہیں
اور ان کے زمانے میں کوئی اور نبی نہیں ہے، اور کوئی شک نہیں کہ اللہ کے نبیوں سے بڑھ کر کوئی علم والا نہیں ہوتا اپنے زمانے میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہہ دیا کہ مجھ سے زیادہ کوئی علم والا نہیں ہے۔ اب یہ وہ بات تھی کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی نہ لگی کہ تم کیسے دعویٰ کر دیا کہ تم سے زیادہ کوئی علم والا نہیں ہے، جب کہ میرا ایک بندہ ہے جو تم سے بھی زیادہ علم والا ہے، یا اس کے پاس وہ علم ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، یا یہ کہ تم نے بات میرے سپرد کیوں نہ کی، یہ کیوں نہ کہا کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اللہ عالم کیوں نہ کہا۔ تو اس پر پھر موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اس بات کی طلب کرتے ہیں کہ میں اس بندے سے ملنا چاہتا ہوں، اس سے علم سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس کا یہ اس واقعے کا پس منظر موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر علیہ السلام کا یہ ہے۔ لیکن اس صورت کے اندر اس کی ایک بڑی جو مناسبت ہے وہ کیا ہے؟ ہم نے ذکر کیا تھا صورت کے شروع میں ہی کہ سورۃ کہف، اس کا نزول جو ہے مکہ کے اس دور میں ہوتا ہے کہ جب مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا تھی، اور ہر طرح سے مسلمان پسے ہوئے تھے، اور بلکہ بعض جو ہے مکہ سے نکل کر حبشہ اور اس طرح کے علاقوں کی طرف بھی کوشش کر رہے تھے جانے کی تاکہ اپنے ایمان کو بچا سکیں۔ تو اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا بھی واقعہ ذکر کیا کہ جس میں ان مسلمانوں کے لیے جو کسی بھی اس طرح کے حالات سے دو چار ہوں کسی زمانے کے اندر بھی، ان کے لیے بہت بڑا ایک حوصلہ افزا ان کے لیے پیغام تھا اصحاب کہف کے واقعے میں۔ اسی طرح یہاں پر بھی موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے کے اندر بھی ایک جو ہے وہ، یعنی کہ جو چیز اللہ تعالیٰ بیان کرنا چاہتا ہے کہ بعض اوقات جو لوگوں کو چیزیں نظر آتی ہیں وہ ان حقائق سے مختلف ہوتی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی جن پر حکمتیں مبنی ہوتی ہیں، کہ ظاہر سے بعض اوقات کو ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو ممکن ہے کہ جس سے بعض اوقات اس کو یعنی کہ حقیقت کا پتہ نہ چلے، اور بعض اوقات کسی دھوکے کا شکار بھی ہو جائے یا کسی مایوسیوں کا شکار بھی ہو جائے، کہ جب ایک آدمی دیکھتا ہے ایک مومن مسلمان کہ کس انداز سے کافر ان پر ظلم ڈھا رہے ہیں، اور سال ہا سال تک یہ ظلم و ستم کے سلسلے چلتے رہتے ہیں، تو بعض اوقات دل میں اس طرح کی باتیں شیطان ڈالتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد نصرت کیوں نہیں آتی، آخر اللہ نے ان کافروں کو کیوں ڈھیل دی ہے، ان کو کیوں چھوڑا ہوا ہے، ہمارے ساتھ اللہ کے وعدے جو نصرت کی مدد کے وہ کب پورے ہوں گے۔ تو اسی طرح کے حالات جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی پیش رہے، اور خصوصاً خضر علیہ السلام کے ساتھ ان کا یہ واقعہ کہ جس میں ہم دیکھیں گے کہ بعض وہ چیزیں کہ جو دیکھنے میں اوپر سے کچھ ان کی کچھ نظر آتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اس کے پیچھے کچھ اور تھیں، اور جس میں حقیقت میں ایک بہت بڑا سبق ہے پوری امت کے لیے اور راہ حق پر چلنے والوں کے لیے، کہ صرف بعض اوقات کسی چیز کو اوپر سے ظاہر سے دیکھ کر انسان کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے، اور نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد نصرت اس کی قدرتیں کہاں ہیں، کیوں کام نہیں کر رہی۔ تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات چیزوں کو یعنی کہ اپنی حکمتوں کو اپنی حکمت کے تحت اس کے پوشیدہ جو چیزیں ہیں ان کو بعد میں ظاہر کرتا ہے، یا ممکن ہے دنیا میں ظاہر ہونے نہ پائیں، آخرت میں اس کا ظہور ہو۔ تو اس میں یہ بہت بڑا جو سبق ہے اس واقعے کے اندر ہم کو یہ ملے گا، جس طرح کہ ہم آگے چل کر اس کی تفصیلات دیکھیں گے۔ تو اس حوالے سے اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے، فتح کا لفظ ہم پہلے پڑھ کر آئے سورہ یوسف میں بھی کہ فتح کا لفظ جو ہے وہ غلام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور کسی بھی آزاد جو نوجوان ہوتا ہے خدمت کرنے والا اس کے لیے بھی فتح کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ نوجوان کون تھے؟ اگرچہ قرآن کریم میں اس کا بیان نہیں آتا، لیکن روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ یوشع ابن نون علیہ السلام تھے، کہ جو بعد میں جن کو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی جگہ پر نبوت عطا کرتا ہے، اور انہی کے ہاتھوں پھر بیت المقدس اور فلسطین کی فتح ہوتی ہے۔ تو یہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک نوعمر نوجوان تھے جو موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کرنا اپنا شرف سمجھتے تھے۔ تو اور اس میں یہی معلوم ہوا کہ اگر کوئی اپنی خوشی سے کسی کی خدمت کرتا ہو تو اس سے خدمت لینا جائز ہے،
بشرطے کہ اس میں کوئی شرعی محظور اور شرعی قباحتیں نہ ہوں۔ تو یہ ان کی خدمت پر لگے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس سفر پر جب نکلتے ہیں خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے، تو اللہ نے بتا دیا تھا کہ تو ان سے تمہاری ملاقات کہاں پر ہوگی۔ تو اس نوجوان کو ساتھ لیتے ہیں اور ماتے ہیں ساتھ، لا ابراہو کہ میں نہیں رکوں گا، براہ یا براہو کسی چیز سے ہٹنا، اس سے رک جانا، اس کو چھوڑ دینا۔ تو میں یہاں پر یہاں پر چونکہ سفر کا معاملہ ہے تو میں نہیں رکوں گا اپنے سفر سے، نہیں ٹھہروں گا، حتیٰ ابلغ مجمع البحرین، یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں، ابلغ پہنچ جاؤں، مجمع کے معنی جمع ہونا، اکٹھا ہونا، البحرین باہر کا لفظ جو ہے عربی میں سمندر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور کبھی دریا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں پر اس سے مراد سمندر ہے یا دریا ہے، اس کی تفصیلات ہم آگے ذکر کر رہے ہیں کہ یہ کون سے دو دریا تھے یا دو سمندر تھے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے پہنچنے کا عزم کیا تھا کہ جب تک وہاں تک نہیں پہنچ جاتا اس وقت تو رکوں گا نہیں۔ اور یہ دو سمندر یا دریا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کیے تھے کہ وہ آدمی جس سے تم ملنا چاہتے ہو خضر علیہ السلام، وہ اس جگہ پر ہوں گے جہاں پر دو دریا یا دو سمندر ملتے ہیں۔ اب یہ دو سمندر یا دو دریا کہاں پر ہیں، اور اس سے پہلے بلکہ موسیٰ علیہ السلام کا خضر علیہ السلام سے ملاقات کا یہ واقعہ بھی کب پیش آیا، تو اس میں بھی ظاہر معلوم یہ ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب مصر میں تھے ہجرت کرنے سے پہلے اور صحرا سینا کی طرف آنے سے پہلے، وہیں پر ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا ہے، کیونکہ جن دو دریاؤں کا آگے ذکر آ رہا ہے وہ وہیں پر یعنی کہ ایسا ہونا ممکن تھا۔ اور ویسے بھی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ یہ صرف تعلیم دینا چاہتے تھے، بلکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو ان حقائق جو ان کو دکھانا چاہتے تھے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی حکمتیں چھپی ہوتی ہیں کہ جو بعض اوقات لوگوں کے سامنے نہیں ہوتی۔ تو خضر علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو جو حقائق دکھانا چاہتا تھا، اس کا زیادہ تر تعلق جو ہے مصر کے اس تاریخ سے تھا کہ جہاں پر موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل اسی طرح کے ظلم و ستم کا شکار تھے کہ جس طرح صحابہ اکرام مکہ مکرمہ میں تھے۔ تو اس سے ظاہر یہی ہوتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام ابھی مصر میں تھے، وہاں سے ہجرت کرنے سے پہلے، اس وقت کا یہ واقعہ پیش آتا ہے۔ اور یہ دو دریا یا دو سمندر جس کا ذکر آ رہا ہے، اس میں علماء کی مختلف رائے ہیں۔ کسی نے کہا ہے کہ بحر روم اور بحر احمر، یہ دونوں، جس سے بحر روم جس سے بحر ابیض متوسط اس کا نام دیا جاتا ہے، اور بحر احمر ریڈ سی جو ہے، یہ دونوں دریا، یہ دونوں سمندر ہیں۔ لیکن یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ پرانی تاریخ میں، سابقہ تاریخ میں، یہ دونوں سمندروں کا آپس میں ملنا بالکل یعنی کہ حقیقی نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے۔ وہ تو نہر سویز بننے کے ساتھ جو ہے دونوں سمندر اب ایک دوسرے کے ساتھ نہر کے ذریعے سے ملے ہیں، نہ کہ وہ سمندر ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے ہیں، بلکہ یہاں پر خشکی کا بہت بڑا یعنی کہ علاقہ تھا دونوں سمندر کے درمیان۔ اور بعض نے حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کو عراق جا پہنچایا کہ وہ خضر علیہ السلام کی تلاش میں حتیٰ کہ عراق جا پہنچے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں امضی حقبہ، میں مدتوں تک چلتا ہی جاؤں گا۔ تو مصر سے ان کو عراق پہنچا دیا، اور یہ بھی حقیقت کے برخلاف ہے۔ اور بعض نے اس سے بھی زیادہ دور ان کو اندلس اور اسپین پہنچا دیا کہ وہ علم کی تلاش میں اس قدر جو ہے وہ یعنی کہ ان کو شوق تھا کہ حتیٰ کہ خضر علیہ السلام کی تلاش میں اندلس جا پہنچے۔ اور یہ ساری قصے حکایتیں جن کا کوئی سر پاؤں کو بنیاد نہیں ہے۔ اور ظاہر معلوم یہ ہوتا ہے کہ دریائے نیل اس کے مختلف یعنی کہ اس کو چھوٹے چھوٹے دریا اس کے ساتھ آ کے ملتے تھے، تو انہی دو یعنی کہ دریاؤں میں سے جو دریائے نیل میں آ کے جب مل رہے تھے، انہی دریاؤں میں سے کوئی دریا تھا جو مصر کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنوب کے علاقے کی طرف، سوڈان کی طرف، اس طرح علاقوں کی طرف، تو یہاں پر کوئی ایسا دو دریاؤں کا سنگم تھا کہ جو جہاں پر ملتے تھے، تو جہاں پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے اور خضر علیہ السلام کی ملاقات کا یہ چیز طے کی تھی۔ اور قرآن و حدیث میں اس کی کوئی تفصیلات نہیں آتی، نہ ان کے زمانے کے اعتبار سے اور نہ ان دو دریاؤں یا ان سمندروں کے حوالے سے۔ اور اس کی وجہ وہی ہے جو ہم پہلے بھی ذکر کرتے چلے آئے ہیں کہ قرآن کریم کا مقصد کوئی قصہ گوئی نہیں ہوتا۔ قرآن کریم کا مقصد جو ہے وہ کسی بھی واقعے کے پیچھے جو اس سے پیچھے حاصل ہونے والے دروس و اسباق ہیں، ان چیزوں کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر یعنی کہ ان چیزوں کو چھوڑ دیا گیا کہ دو دریا یا سمندر کہاں پر تھے اور کس علاقے یعنی کس زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا۔
لیکن جس طرح بتایا ہے کہ ظاہر معلوم یہی ہوتا ہے حالات سے اور واقعات سے کہ مصر کے دور کے اندر جب موسیٰ علیہ السلام مصر میں تھے، اور یہ کوئی زیادہ ان کو دور جانے کا نہیں تھا کہ بہت لمبے سینکڑوں میلوں کا سفر انہوں نے طے کیا تھا، ظاہر بات پیدل چل رہے تھے، اور پیدل چلنے والا آدمی یعنی کہ سینکڑوں میلوں کا سفر طے کرنا بہت دور کی بات ہے۔ تو ان دریا نیل کے ہی آس پاس کہیں جو جہاں پر دو دریا ملتے تھے وہاں پر یہ واقعہ پیش آتا ہے۔ تو اس واقعے کی تفصیلات ہم ایک لمبی حدیث میں بھی دیکھتے ہیں۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جس طرح کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں کھڑے خطبہ دے رہے تھے، ان سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا، کیونکہ انہوں نے یہ بات اللہ کے سپرد نہ کی کہ آپ ان کو کہنا چاہیے تھا کہ اللہ عالم۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ میرا ایک بندہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ ہے، تم سے زیادہ عالم ہے، تم سے زیادہ علم والا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اس سے ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے ساتھ ایک مچھلی لے لو اور اسے ایک مکتل یعنی ایک کھجور کی ٹوکری میں ڈال لو، اس میں رکھ لو، اور جہاں یہ مچھلی تم سے گم ہو جائے گی وہیں وہ آدمی تم کو ملے گا۔ تو چنانچہ انہوں نے ایک مچھلی لی اور ٹوکری میں ڈالی اور چل پڑے، اور اپنے ساتھ یوشع بن نون جس کا ہم ذکر کیا ہے، اس حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے کہ یوشع بن نون اس نوجوان کو اپنے ساتھ لیا خدمت کے لیے، یہاں تک کہ وہ ایک خاص قسم کی چٹان کے پاس پہنچے۔ تو وہاں جس طرح کہ مسافر تھک کے لیٹ جاتا ہے تو وہاں لیٹ گئے اور سو گئے۔ اچھا، اس دوران جب کہ موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ جو نوجوان یوشع بن نون جاگ رہے تھے، تو کیا دیکھتے ہیں یوشع بن نون کہ مچھلی جو ہے جو بھنی ہوئی تھی، اور یعنی کہ نہ کہ سے مردہ تھی بلکہ بھنی ہوئی مچھلی تھی، وہ ٹوکری کے اندر سے تڑپتی ہے اور اچھل کر جو ہے دریا میں جا گرتی ہے، کیونکہ دریا کے کنارے تھے۔ تو ٹوکری کے اندر سے جس میں ڈالی گئی تھی اس کے اندر سے وہ زندہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور چھلانگ لگا کے جو ہے وہ دریا میں جا گرتی ہے۔ اور دریا میں جہاں گرتی ہے، جہاں جہاں سے مچھلی دریا میں سے گزرتی گئی، اللہ نے اس کے پیچھے سرنگ کی طرح پانی کو ٹھہرا دیا۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا ایک انداز ہے کہ اللہ نے پانی کو سرنگ کی طرح ٹھہرا دیا، تو اس پر جو ہے ایک تاغ کی شکل بن گئی۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا اس کو ٹھہرانے کا ایک مقصد تھا، تاکہ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئیں تو اس جگہ کو پہچان لیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب جاگے تو ان کے ساتھی یعنی کہ جو یوشع بن نون ہیں، انہوں نے ان کو بتانا بھول گئے کہ مچھلی کا معاملہ کیا ہوا ہے، اور دونوں آگے چل دیے، اور دونوں آگے چلتے گئے حتیٰ کہ دن کا باقی حصہ اور رات بھر چلتے رہے، حتیٰ کہ اگلا دن ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان سے کہا کہ ہمارا کھانا لاؤ، ہمیں اپنے سفر میں تھکاوٹ پہنچی ہے۔ اور یہ روایت بھی، یہ الفاظ بھی ہمیں اس بات کی دلیل دیتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا سفر بہت تھوڑا تھا، کوئی سینکڑوں میلوں کا نہیں تھا، بلکہ دن کا ایک حصہ چل کر آئے تھے، اور رستے میں کچھ دیر رکے، اور پھر وہاں سے آگے چلے اور پوری رات بھی چلتے رہے حتیٰ کہ اگلے دن صبح ہوگی۔ تو اس کا مطلب کہ ایک دو دن کا فاصلہ تھا، کوئی سینکڑوں میلوں کے فاصلے نہیں تھے کہ وہ اسپین جا پہنچے ہوں یا عراق جا پہنچے ہوں۔ لیکن بعض اوقات قصہ گوئی میں لوگ اس قدر مبالغہ کرتے ہیں کہ جو حق اور حقیقت سے بہت دور ہوتا ہے۔ تو خیر، بتاتے ہیں کہ جب آگے سفر طے کرتے ہیں تو موسیٰ آزماتے ہیں کہ مجھے تھکاوٹ پہنچی ہے تو کھانا لاؤ۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے کھانے کا مطالبہ کیا تو اس وقت ان کے نوجوان کو یاد آیا کہ مچھلی کا معاملہ تو کیا ہوا ہے، کیونکہ کھانا ان کے پاس مچھلی تھی، مچھلی کھانی تھی انہوں نے۔ تو اس وقت جو ہے، اور یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس سے پہلے تھکاوٹ نہ ہوئی تھی، لیکن جب وہ اصل اپنی جو منزل تھے اسے آگے چل دیے تو یہاں پر ان کو تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے۔ اور جس سے علماء نے اس چیز کا اخذ کیا ہے کہ انسان بعض اوقات یا جب تک ایک حقیقی کام پر لگا ہوتا ہے تو اس کو اس کام کے مگن ہونے کی وجہ سے اس کا تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوتا، لیکن جب اصل مقصد سے ہٹ جاتا ہے تو اس وقت پھر اس کے کام جو ہے اس کے لیے تھکاوٹ کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام بھی جب وہ سفر جو ان کا حقیقی سفر تھا اس کو طے کر رہے تھے تو اس کے لیے ان کو تھکاوٹ نہ ہوئی، لیکن جب منزل سے آگے چل دیے تو پھر ان کو تھکاوٹ کا احساس بھی ہوا۔
تو اس وقت جو ہے ان کا نوجوان بتاتا ہے کہ ہم جب جس چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو وہاں میں تمہیں مچھلی کے بارے میں بتانا بھول گیا کہ مچھلی کے صدنات سے زندہ ہوتی ہے اللہ کے حکم سے، اور وہ چھلانگ لگا کے سمندر میں دریا میں جا گرتی ہے، اور جہاں گری ہے اپنے پیچھے اس نے ایک عجیب رستہ چھوڑ دیا ہے، تو کہ سرنگ بناتے ہوئے اپنا راستہ چھوڑ دیا۔ تو موسیٰ فرماتے کہ یہی تو وہ جگہ تھی جو ہم ڈھونڈ رہے تھے۔ تو آپ ماتے ہیں کہ چنانچہ دونوں اپنے قدموں کے نشانوں کا پیچھا کرتے ہوئے واپس پلٹتے ہیں، یہاں تک کہ اسی چٹان کے پاس آپ پہنچے۔ اور جب وہاں اس چٹان کے پاس پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے اوپر کپڑا ڈالے ہوئے لیٹا ہوا ہے، یعنی آدمی کے اوپر کپڑا ہے، پتہ نہیں چل رہا کہ کون ہے، اپنے اوپر کپڑا ڈالے ہوئے لیٹا ہوا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں پر آ کے سلام کہتے ہیں۔ تو خضر علیہ السلام جو کپڑا لے کے لیٹے ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ خود اپنے آپ سے مخاطب ہوتے ہیں کہ تیری سرزمین پر کون سلام کہنے والا آ گیا؟ یعنی ظاہر یہ ہوتا ہے کہ اللہ عالم وہاں پر کافر مشرک رہتے تھے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام جب انہوں نے سلام کا لفظ سنا تو ان کو تعجب ہوا۔ تو موسیٰ علیہ السلام پھر جواب دیتے کہ میں موسیٰ ہوں۔ تو خضر پوچھتے ہیں کہ موسیٰ بنی اسرائیل کے موسیٰ ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں میں بنی اسرائیل کا موسیٰ ہوں، اور آپ کے پاس آیا ہوں کہ تاکہ آپ سے وہ علم سیکھوں کہ جو آپ کو سکھایا گیا ہے، اور آپ سے کوئی بھلائی کی باتیں سیکھوں۔ تو اس پر خضر فرماتے ہیں کہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکے گا، یعنی ایسی چیزیں دیکھے گا کہ جو تیرے لیے ممکن نہ ہوگا صبر کرنا ان پر۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ، اور فرماتے ہیں بلکہ خضر علیہ السلام ان کو، کیا موسیٰ میں اللہ کے ایسے علم پر ہوں جو علم اللہ نے مجھے دیا ہے تجھے نہیں دیا، اور تمہارے پاس وہ علم ہے کہ جو اللہ نے تمہیں دیا اور مجھے نہیں دیا، کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے علم کی تقسیم کا بیان بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو علم تقسیم کرتا ہے، جس کو جو چاہتا ہے علم دیتا، اور یہ حقائق ہیں علماء کے لحاظ سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی عالم کسی علم کا ماہر ہوتا ہے، کوئی دوسرے علم کا ماہر ہوتا ہے۔ تو خیر، خضر علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ میں پھر اگر میرے پیچھے چلنا چاہتے ہو میری بات، یعنی کہ اگر میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو تو میری شرط یہ ہے کہ جب تک میں تمہیں کچھ نہ بتاؤں اس وقت تک آپ نے مجھ سے پوچھنا نہیں ہے، یعنی میں ہی تم کو بتاؤں گا، آپ نے مجھ سے نہیں پوچھنا کہ یہ کیا ہے۔ تو دونوں کے اس چیز پر طے ہو جاتا ہے معاملہ کہ واقعی میں آپ سے پوچھوں گا نہیں، اور دونوں چل پڑتے ہیں۔ تو چلتے ہوئے دریا کے کنارے پر جا رہے تھے تو ایک کشتی گزری۔ تو خضر علیہ السلام نے کشتی والوں کے ان سے رکنے کو بولا، تو دونوں کشتی پر سوار ہوئے، اور کشتی والوں نے خضر کو پہچان لیا تو ان سے اجرت بھی نہ لی، بغیر اجرت کے ان کو سوار کر لیا۔ تو جب دونوں کشتی پر سوار ہوئے تو اچانک خضر نے کشتی کے تختوں میں سے ایک تختہ جو ہے اس کو اکھاڑ دیا، ایک تختہ جو ہے اس کو توڑ دیا، اکھاڑ دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے نہ رہا گیا، کہنے لگے کہ تم عجیب آدمی ہو کہ کشتی والوں نے ہمیں بغیر اجرت کے، بغیر مزدوری کے ہمیں بٹھا لیا ہے، اور تم ان کی کشتی توڑ رہے ہو، تو تاکہ تم کشتی والوں کو غرق کر دو، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام سے یہ بھی فرماتے ہیں جس طرح ہم آیت میں پڑھیں گے، تو یہ بے شک یہ تمہارا کام بڑا عجیب کام ہے۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ تو موسیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی چیز کو بھول گیا ہوں تو اس پر میری پکڑ نہ کرو، تو اور میرے معاملے کو آسان کرو، میں مشکل نہ کرو۔ تو ابھی ابن کعب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ فرمائے کہ پہلی دفعہ موسیٰ علیہ السلام سے یہ بھول ہوئی تھی، اور پھر فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ ایک چڑیا آتی ہے، کشتی کے کنارے پر بیٹھتی ہے، اور دریا میں ایک ٹھونکا مارتی ہے، یعنی پانی لینے کے لیے، اور معمولی پانی کا ایک قطرے کا کچھ حصہ جو اس کی چونچ میں آتا ہے۔ تو خضر فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، میرا علم اور تیرا علم اللہ کے علم میں اتنا بھی نہیں ہے جتنا یہ چڑیا پانی دریا سے لے کر اڑی ہے، یعنی میرا اور تمہارا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اس طرح سے ہے۔ اور پھر دونوں چلتے ہوئے آگے کشتی سے اترتے ہیں اور کنارے پر چلتے رہے، حتیٰ کہ خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کو دیکھا جو لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، تو اس کو خضر علیہ السلام کیا کرتے ہیں کہ اس کو پکڑ کر اس کا سر اکھاڑ دیتے ہیں، اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو اس پر موسیٰ علیہ السلام اور بھی زیادہ حیران ہوئے، اور کہنے لگے کہ تو نے ایک بے گناہ بچے کو کسی جان کے بدلے میں بغیر یعنی کسی جرم کے اس کو قتل کر دیا، یہ کام تمہارا بہت برا کام ہے۔ تو اس پر پھر خضر فرماتے ہیں، میں تمہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکو گے۔ تو آپ کہ پہلی سے زیادہ سخت تنبیہ تھی خضر علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے لیے،
اور پھر موسیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں تم سے اس کے بعد کوئی تم سے پوچھوں، کوئی سوال کروں، تو آپ کا حق ہے کہ تم میرے ساتھ نہ رہو، یعنی تم مجھ سے جدا ہو سکتے ہو۔ تو اس کے بعد فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دونوں چلتے ہوئے ایک بستی میں داخل ہوئے، تو بستی کے لوگوں سے، بستی سے رہنے والوں سے انہوں نے کھانا طلب کیا، جس طرح کہ عام مسافر کا حق ہوتا ہے کسی بستی سے کھانا طلب کرنے کا۔ تو بستی والوں نے ان کو کھانا کھلانے سے انکار کر کیا، ان کی مہمان نوازی نہ کی۔ تو خضر علیہ السلام نے بستی میں ایک دیوار دیکھی جو گرنے کے قریب تھی، تو اس کو اپنے ہاتھ سے اس کو سہارا دے کر جو ہے سیدھا کر دیتے ہیں۔ تو اس پر بھی موسیٰ علیہ السلام اعتراض کرتے ہیں کہ کیسے تم ان کی دیواریں سیدھی کر رہے ہو، اور انہوں نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا، انہوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کرنا برداشت کی۔ تو خیر فرماتے ہیں کہ اس سے آپ میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہوتی ہے، ہم ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں کہ جو ہماری شرط تھی تم اس پر پورے نہ اتر سکے۔ نبی کو فرماتے ہیں کہ کاش کہ موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے تو ہم اور بھی کئی چیزیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کیا کیا اس میں دکھاتے ہیں۔ تو اس میں ابن عباس فرماتے ہیں وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ كَافِرًا وَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ۔ آگے ایک بچے کا جو ذکر آ رہا ہے جس کو خضر علیہ السلام نے قتل کیا، کہ وہ کافر تھا جبکہ اس کے ماں باپ مومن تھے۔ تو یہ ہے صحیح بخاری کی وہ حدیث جس میں اس واقعے کی تفصیلات مزید آتی ہیں جو قرآن کریم میں یہاں پر ہیں۔ اس کو بیان کرنے کا ہمارا مقصد یہی ہے کہ تاکہ اس واقعے کو قرآن کریم میں پڑھنے سے پہلے اس حدیث کو ہم اپنے مد نظر رکھیں کہ اس میں کیا کچھ بیان ہوتا ہے۔ تو چنانچہ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام دونوں چلتے رہتے ہیں۔ فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما۔ تو جب دونوں اس دریا کے سنگم پر پہنچے، دنیا یعنی کہ جو دریاؤں کے ملنے کی جگہ تھی، پہنچے تو نسیا حوتہما، نسیا بھول گئے دونوں، حوتہما اپنی مچھلی کو، فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، تو مچھلی نے سمندر میں اپنا رستہ بنا لیا، سرب کے معنی سرنگ بناتے ہوئے اپنا رستہ بنایا، یعنی سمندر میں گھسی، سمندر میں پانی میں چلی گئی، لیکن جہاں جہاں سے گزرتی گئی اللہ تعالیٰ نے اس کے پیچھے جو ہے ایک سرنگ بنا دی۔ فلما جاوزا، بس جب دونوں اس جگہ سے آگے نکل گئے، یعنی جو دریاؤں کے دونوں جگہ ملنے کی جگہ تھی، آگے چلے گئے، جس طرح کہ ہم نے حدیث میں پڑھا ہے کہ وہاں پر وہ آرام کرنے کے لیے رکے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام سو گئے تھے، اور جب سو کے اٹھتے ہیں تو آگے چل دیتے ہیں۔ قال لفتاہ، تب آگے چلتے رہے پوری رات بھی، اب دن کا واقعی حصہ بھی رات بھی چلتے رہے، اگر صبح ہو گئی تو اگلی صبح جب ہوئی تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے یوشع بن نون سے جو ہے کھانے کا مطالبہ کیا، آتینا غداءنا، کہ لاؤ ہمارا کھانا۔ غدا جو ہے اس کھانے کو کہتے ہیں کہ جو صبح کے وقت کھایا جاتا ہے، اگرچہ آج کل کے عربی اصطلاح جو ہے اس میں صبح کے ناشتے کو فطور کا نام دیا جاتا ہے، اور غدا عام طور پر ظہر کے بعد عصر کے ٹائم جو کھانا کھایا جاتا ہے اس کو غدا کا نام دیا جاتا ہے، اور حقیقت میں یہ نام جو ہے عربی اس اصطلاح کے بالکل سراسر خلاف ہے، کیونکہ غدا کا جو اس وقت کے کھانے کا جو انداز ہوتا ہے ظہر کے بعد عصر سے پہلے، یہ عشی کے لفظ میں آتی ہے نہ کہ غدا کے لفظ میں۔ لیکن اگرچہ بعض حدیث میں آتا ہے، حضرت صاحب آتے ہیں کہ ما کنا نتغدى ولا نقیر الا بعد صلاۃ الجمعہ، کہ ہم جمعہ کے بعد ہی غدا کرتے تھے، تو اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ اس لفظ کا استعمال کرنا جائز ہوگا، ورنہ تو اصل غدا کا معنی ہی صبح کا وقت ہوتا ہے۔ غدوہ کا لفظ بھی ہم پڑھتے ہیں قرآن و سنت میں کہ جس کا معنی صبح کا وقت ہوتا ہے۔ تو آتنا غداءنا، لاؤ ہمارا صبح کا کھانا، لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، لقد یقینا لقینا ہمیں پہنچی ہے من سفرنا هذا ہمارے سفر سے، نصبا تھکاوٹ۔ اور جس طرح ہم نے حدیث میں پڑھا ہے کہ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس سے پہلے تھکاوٹ کا احساس نہ ہوا تھا، یعنی جتنا سفر پہلے کر چکے تھے چٹان تک پہنچنے تک، اس وقت تک ان کو جو ہے وہ سفر کا احساس نہ ہوا تھا، لیکن چٹان سے آگے جب چلتے ہیں کہ جو اصل ان کی حقیقی منزل تھی اس سے آگے نکل جاتے ہیں تو وہاں پر ان کو جو ہے پھر وہ تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے۔ قال ارأیت اذا اوینا الی الصخرہ، قال کہا، کس نے؟ نوجوان نے، موسیٰ علیہ السلام کے جو خادم تھے یوشع بن نون، انہوں نے کہا ارأیت، کیا آپ نے دیکھا، اور دیکھنے سے مراد معلوم کرنا، اور قرآن کریم میں یہ ارأیت یا رآ یا اس طرح کے الفاظ اکثر و بیشتر وہ علم کے حوالے سے آتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہوا اذ اوینا الی الصخرہ، اس جب کہ اوینا ہم ٹھہرے تھے، پناہ پکڑی تھی یا رکے تھے ہم، الی الصخرہ چٹان کے پاس، فإنی نسیت الحوت، تو میں بھول گیا تھا مچھلی کو، اور مچھلی کو بھولنے سے مراد یہ مچھلی کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہوا اس کا بتانا بھول گیا۔
وما انسانی الا الشیطان وان اذکرہ، اور مچھلی کے بارے میں کو تذکرہ کرنا جو میں بھولا تھا، وہ کیا تھا؟ وہ سارا شیطان کی طرف سے تھا کہ شیطان نے مجھے بھلایا۔ اور اس میں ایک تو اس بات کا بیان ہے کہ انبیاء کو علم غیب نہیں ہوتا، اور یہاں پر اس واقعے کے اندر ہم اسی صرف جہاں تک ہم نے واقعہ بھی پڑھا ہے اسی میں دیکھتے ہیں کہ کس کس طرح سے علم غیب نہ ہونے کے دلائل ہیں، کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا کہ مجھ سے زیادہ کوئی علم والا نہیں ہے، اگر ان کو علم غیب ہوتا تو کیا ایسی بات کہتے؟ اور پھر خضر علیہ السلام کے بارے میں ان کو بتایا جانا، ان کو علم نہیں تھا کہ خضر نام کا کوئی انسان دنیا پر زمین پر رہتا ہے، اور پھر اللہ سے ان کا پوچھنا کہ وہ کہاں ملے گا، اللہ تعالیٰ کو بتانا کہ وہ تمہیں دریاؤں کے سنگم پر ملے گا۔ علم غیب ہوتا جس کو، اس کو یہ سوال بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور پھر نکلتے ہیں ان کی تلاش میں، اور حتیٰ کہ جہاں پر اللہ نے ان کے لیے جگہ مقرر کی تھی وہاں سے آگے نکل جاتے ہیں، یہ بھی علم غیب نہ ہونے کی دلیلیں ہیں۔ اور پھر یہاں پر مزید اللہ فرماتا ہے کہ وہ یوشع بن نون کے حوالے سے بھی، جو اللہ تعالیٰ کے نبی بننے والے تھے، ان کو بھی شیطان نے بھلا دیا۔ اور مچھلی کے ساتھ کیا معاملہ رہا؟ تو موسیٰ فرماتے کہ یہی تو وہ جگہ تھی ہم تلاش کرنا چاہتے تھے۔ فرتدا علی آثارہما قصصا، یہاں پر بھی اب وہ ان کو اس جگہ پر لوٹنے کے لیے بھی کس بات کی ضرورت پڑی کہ اپنے قدموں کے نشانوں پر واپس آئیں، اور یہ بھی ان کی موسیٰ علیہ السلام کے عین حکمت عملی تھی، ان کی ذہانت کی دلیل ہے۔ ورنہ آدمی بعض اوقات چل پڑتا ہے اور چلتے ہوئے کسی اور طرف نکل جاتا ہے اور اپنی منزل کو بھول جاتا ہے، کھو دیتا ہے۔ لیکن یہ اس میں تعلیم بھی ہے انسان کے لیے کہ اگر کوئی کسی جگہ پر اسے واپس آنا ہو تو اپنے قدموں کے نشانوں کو دیکھ کر واپس پہنچے، تاکہ وہ اسی جگہ پر آ سکے جہاں سے وہ چلا تھا۔ تو اس میں بھی ان کے علم غیب نہ ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ اگر ان کو پتہ ہوتا کہ وہ جگہ جہاں ہم چھوڑ کر آئے ہیں اسی جگہ پر جانا، تو قدموں کے نشان دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو کہنے کا مقصد کہ قدم قدم پر ہمیں اس واقعے کے اندر ہی، جہاں تک ہم نے ابھی پڑھ لیا ہے، آگے بھی مزید کتنی تفصیلات ہیں کہ اس بات کی کھلی اور واضح دوپہر کے سورج کی طرح دلیلیں ہیں کہ انبیاء کو علم غیب نہیں ہوتا۔ اگر علم غیب ہو تو پھر اس طرح کے معاملات اس انداز سے نہیں چلتے۔ تو خیر ان کا نوجوان بتاتا ہے کہ ما انسانی الا الشیطان، تو ہم ذکر کر رہے تھے کہ اس میں اس بات کا بیان بھی ہے کہ انسان کا حق بنتا ہے کہ کوئی غلط چیز جو اس سے ہوئی ہے اس کو شیطان کی طرف منسوب کرے۔ کوئی غلط ارادہ ہے، کوئی غلط نیت ہے، کوئی آدمی بھول گیا کوئی چیز، جس طرح کہ ان کے ساتھ ایسا ہوا، تو فرماتے ہیں کہ ما انسانی الا الشیطان، اگر مجھے بلایا ہے تو شیطان نے بلایا ہے، ان اذکرہ کہ اس کا تذکرہ کروں۔ اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے کہ آپ ہمیشہ اچھا کام، اچھی چیز کا تذکرہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے، اور اگر کوئی غلط چیز ہوتی تو اس کا تعلق جو ہے شیطان کی طرف، کیونکہ شیطان ہی ہے کہ جو انسان کو یہ چیزیں کروانے والا ہے۔ اگرچہ ہوتی تو اللہ کی تقدیر سے ہے، لیکن اس میں عمل دخل سارا شیطان کا ہوتا ہے۔ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا، تو فرماتے ہیں ان کے نوجوان کہ اس نے، مچھلی نے سمندر میں اپنا رستہ بڑا عجیب انداز سے بنا لیا۔ وہ عجیب انداز جو پہلے پڑھ چکے ہیں کہ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا، کہ جو سرنگ بنا کے مچھلی اندر چلی گئی۔ تو قال ذلك ما كنا نبغي، تو موسیٰ فرماتے ہیں کہ یہی تو وہ جگہ تھی ما كنا نبغي، جس کی ہم تلاش میں نکلے تھے۔ فرتد على آثارهما قصصا، فرتد، مرتد کا لفظ بھی ہم جو پڑھتے سنتے رہتے ہیں، وہ اسی سے ہے کہ کسی کا اپنی سابقہ چیز کی طرف پلٹ جانا۔ ایک آدمی جو کفر پر تھا اور پھر اس کے بعد مسلمان ہوا اور پھر سے کفر میں واپس چلا گیا، اس کو مرتد کا نام اس لیے کر دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے سابقہ دین کی طرف پلٹ گیا۔ تو فرتدا، پس دونوں پلٹے، تو لفظی معنی پلٹنے کا ہے، چاہے وہ دین سے پلٹنا ہو یا ویسے کسی جگہ پر لوٹنا ہو۔ فرتدا، پس دونوں پلٹے، علی آثارہما قصصا، علی آثارہما اپنے نشانوں پر، قصصا پیچھا کرتے ہوئے، قصص کے معنی پیچھا کرنا، اپنے قدموں کے نشانوں کا پیچھا کرتے ہوئے، جس کو ہم کہتے ہیں نقش قدم پر چلتے ہوئے۔ تو اپنے قدموں کا نشانوں کا پیچھا کرتے ہوئے واپس لوٹتے ہیں اسی جگہ پر جہاں سے وہ چٹان کے پاس سے چلے تھے۔ میں فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا، فوجدہ، پس دونوں نے پایا، موسیٰ اور یوشع دونوں نے پایا وہاں پر، عبدا من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ۔ اور بندوں میں سے بندہ ہونے کا معنی ہے کہ وہ انسان تھے، نہ کوئی فرشتے تھے، نہ کوئی اور مخلوق تھے۔ عبدا من عبادنا، اور اللہ کے بندے تھے، اللہ نہیں تھے، کوئی رب نہیں تھے، کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں تھے۔ ہم چاہتے ہیں ان چیزوں کو مد نظر رکھا جائے، کیونکہ خضر علیہ السلام کی ان کی حقیقت ہم بیان کرنے والے ہیں کہ وہ کیا ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے اس لفظ سے ہی عبد من عبادنا،
ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ کہ اللہ کی بندگی کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے اللہ کے بندوں میں سے بندہ تھا، نہ وہ اللہ ہے اور نہ اللہ کی ان کے پاس صلاحیتیں اختیارات ہیں۔ آتیناہ رحمۃ من عندنا، اس کو ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا کی تھی، وعلمناہ من لدنا علما، اور ان کو اپنے پاس سے ہم نے خاص علم عطا کر رکھا تھا۔ تو یہ ہے جن کا نام حدیث میں بھی خضر کے نام سے آتا ہے، جس کا ہم نے پڑھا ہے۔ تو یہ ہے خضر علیہ السلام، اور حدیث میں آتا ہے کہ ان کو خضر کیوں کہا جاتا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، انما سمی الخضر لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه خضراء، کہ ان کو خضر کا نام اس لیے دیا گیا کہ وہ کسی سفید زمین یعنی چٹیل زمین جو ہوتی ہے جس میں کوئی کھیتی نہیں ہے اس پر بیٹھے، تو ان کے پیچھے کی سرزمین جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں کھیتی اگا کر اس کو سرسبز کر دیا، تو اس لیے ان کو خضر کا نام دیا گیا۔ اور نام جو ہے خضر ہے، خضر نہیں۔ ہمارے ہاں جو عام اصطلاحی نام چلتا ہے خضر کا، یہ خضر نام کا کوئی قرآن و حدیث میں کہ عربی زبان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صرف ہمارے لوگوں کی، وہ مولویوں کی جو بنائی ہوئی اصطلاحات ہیں اس میں سے ہے، ورنہ اصل نام جو ہے خضر، خاف کے اوپر زبر اور ضاد کے نیچے زیر، خضر کے نام سے۔ تو یہ ہے ان کا نام۔ اب خضر علیہ السلام جو ہیں یہ کون ہیں؟ پہلی بات تو ہم یہاں پر یہ جاننا چاہیں گے، کیا یہ نبی ہیں یا اللہ کے عام نیک بندوں میں سے نیک بندے ہیں؟ اس میں علماء کی دو رائے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں میں سے عام بندے تھے جن کو اللہ نے یعنی علم عطا کر رکھا تھا، اور اسی بنیاد پر پھر وہ صوفیوں کا طبقہ جو ہے وہ گمراہ کن طبقہ، وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کے ولی تھے، عام بندے تھے، نبی نہیں تھے، اور اللہ تعالیٰ نے کو خاص ایسے علوم دے رکھے تھے جو نبیوں کو بھی عطا نہیں ہوتے، اور جس سے پھر وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کے وہ مقامات ہیں جو کسی نبی رسول کو ہی نہیں ملتے، نعوذ باللہ، اور کیا کیا کفر کے اس کے پیچھے پھر عقیدے گھڑتے ہیں اسی بنیاد پر۔ تو کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام اللہ کے بندوں میں سے بندے تھے، نبی نہیں تھے۔ تو خیر یہ بعض علماء کے بھی کہنا ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، لیکن میں بات کرنے لگا تھا کہ بعض صوفیوں کا ان کو یہ کہنا ہے کہ وہ نبی نہیں تھے بلکہ اللہ کے ولی اولیاء میں سے ولی تھے، عام بندے تھے، اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ اولیاء کا مقام نبیوں سے بڑھ کر ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ اور بعض دوسرے علماء کا کہنا ہے کہ اللہ کے نبی تھے، کیونکہ اس واقعے کے اندر بھی ہم آگے چل کر پڑھیں گے تو وہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے کر کے دکھایا ہے، جو کچھ کیا انہوں نے خود نہیں کیا، وما فعلته عن امری، کہ جو کچھ میں نے کیا اپنی طرف سے نہیں کیا بلکہ اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ اللہ کے حکم سے کرنے کا معنی کہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے ساتھ اللہ کی طرف سے الہام یا کسی بھی انداز سے ان کو وحی ہو رہی تھی، اور وہ اسی لیے وہ جو چیزیں کر رہے تھے وہ کرتے جا رہے تھے۔ اور یہ صاف اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی تھے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا براہ راست وحی کے ساتھ تعلق ان کا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی مسلسل رہنمائی کرتا ہے جس طرح انبیاء کی کرتا ہے۔ لیکن الگ بات ہے کہ جس طرح خضر علیہ السلام کے واقعے میں پڑھ چکے ہیں حدیث میں بھی ہم، کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ علم دیا ہے کہ جو آپ کو نہیں دیا، اور آپ کو وہ علم دیا ہے جو مجھے نہیں دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی علم کی تقسیم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے ساتھ جس طرح چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء میں سے ہے، تو جن کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ان کی رہنمائی کر رہا تھا۔ ایک تو یہ، دوسرا ان کے نبی ہونے کی دلیل یہ بھی ہے کہ کسی ولیوں کا الہام اور نبیوں کے الہام میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ نبیوں کا الہام وہی ہوتا ہے، اور وہی جو ہے دو ٹوک طور پر حجت اور دلیل ہوتی ہے، جبکہ ولیوں کا اللہ کے نیک بندوں کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، وہ الہام صرف ایک عموم رہنمائی ہوتی ہے۔ ممکن ہے اس میں کسی حد تک کوئی غلطی بھی ہو سکتی ہے، اس پہ دو ٹوک طور پر اعتماد کرنا، یقین کرنا، اس کی اجازت نہیں ہوتی۔ نبیوں کا الہام وہی ہوتا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ شریعت ثابت کرتا ہے، جبکہ ولیوں کے اوپر، اللہ کے نیک بندوں کے اوپر جو الہام ہوتا ہے وہ ویسے ہی کسی چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کوئی شرعی احکامات ثابت نہیں کرتا۔ تو یہ بہت بڑا فرق ہے الہام کا۔ اگر الہام کا نام بھی دیں تو خضر علیہ السلام کو جو ہو رہا تھا اور جو موسیٰ علیہ السلام کو ہوتا تھا، یعنی اگر خضر علیہ السلام نبی نہیں تھے، ولی تھے، تو پھر ان کو کیسے، اگر یہ الہام کے ذریعے سارا کچھ کر رہے تھے، تو اس الہام کے ذریعے خصوصاً ان کا بچے کو قتل کرنا جو ہے یہ ناممکن تھا۔ ورنہ اگر ہم یہ کہیں کہ ولیوں کو جو الہام ہوتے ہیں وہ بھی ایسے ہیں جس طرح نبیوں کے الہام ہوتے ہیں، اور وہ دلیل حجت ہوتے ہیں، اور ان سے کچھ شرعی احکام ثابت ہو جاتے ہیں، تو جس طرح خضر علیہ السلام نے جو ہے اس بچے کو قتل کر دیا تھا اس الہام کے ذریعے سے، تو پھر تو آج بھی کوئی جو طرح طرح کے ولی ہونے کے شیطان دعوے کرتے ہیں، وہ کسی کو بھی
جس کے خلاف دشمنی ہو اس کو قتل کریں اور کہہ دے کہ مجھے الہام ہوا تھا اس کو قتل کرنے کا، تو قتل و غارت کے وہ دروازے کھل جائیں کہ جس کی کوئی انتہا نہ ہو۔ اس لیے حقیقت میں یہاں پر ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خضر علیہ السلام کا اس طریقے یہ واقعات سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ عام کو اللہ کے نیک بندے ولی نہیں تھے، بلکہ اللہ کے انبیاء میں سے تھے۔ اس لیے انہوں نے جو کچھ کیا اللہ کے حکم سے کیا ہے، اللہ کی وحی کے ساتھ کیا ہے، اور وہی وہ چیز ہوتی ہے کہ جو دو ٹوک ہوتی ہے اور جس کے احکام قطعی اور ثابت شدہ ہوتے ہیں، کہ جس کی بنیاد پر کوئی شرعی حکم ثابت ہوتا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات کسی کو قتل کرنا، کسی کو اس طرح کے معاملات کرنے تک بھی وحی کے ذریعے معاملات ایسے بھی انبیاء کو ملتے ہیں، ان کی تعلیمات ملتی ہیں، تو اور اسی وحی کے ساتھ اس کو قتل کرنا بھی جائز ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ اور اسی لیے خضر علیہ السلام نے اس بچے کو بھی قتل کیا اللہ کے حکم سے۔ اگر عام ولی ہوتے تو اس کو قتل کرنے کی ان کے اس کے مجاز نہ تھے، اس کی اجازت نہ تھی۔ تو یہ اس بات کے دلائل ہیں کہ خضر علیہ السلام اللہ کے عام نیک بندوں میں سے نہیں بلکہ اللہ کے انبیاء میں سے تھے۔ دوسرا، خضر علیہ السلام کے حوالے سے مزید جو طرح طرح کے فلسفے پائے جاتے ہیں، ان کے علم غیب کو جاننا اور ان کا اس طرح سے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہونا اور ہر زمانے میں ان کا پایا جانا، یہ طرح طرح کے شیطانی توہمات اور اس طرح کے فلسفے ہیں کہ جس کی کوئی حقیقت نہیں اور جو حقائق کے بالکل سراسر خلاف ہیں۔ محقق علماء جس طرح کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ابن تیمیہ، حافظ بن حجر، ان سے پہلے ان کے بعد میں آنے والے بھی محقق علماء نے اس طرح کے فلسفوں کی تردید کی ہے، اور جس طرح کے عام انسان دنیا میں آتے ہیں، چلے جاتے ہیں، فوت ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہی معاملہ خضر علیہ السلام کا بھی ہے۔ تو اور خضر علیہ السلام اگر زندہ ہوتے تو لازماً ان پر فرض ہوتا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آ کر اسلام قبول کرتے، کیونکہ آپ نے کیا فرمایا ہے کہ کوئی بھی وہ شخص کہ جو یعنی کہ یہود و نصارہ میں سے ہو، اور اگر ظاہری بات ہے اگر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے اور الگ سے اگر نبی نہیں بھی تھے تو تب بھی موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں ان کے دین پر سمجھا جا سکتا ہے، اور نہ اگر نبی تھے تب بھی موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء تھے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے پابند تھے۔ تو ان یہودیوں کے لیے بھی، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر چلنے والوں کے لیے بھی اس بات کا حکم تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، آپ کے دین کو اپنائیں۔ تو اس لیے اگر خضر علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تک زندہ ہوتے تو جس طرح کسی بھی یہودی، کسی بھی نصرانی، کسی بھی سابقہ دینوں کے ماننے والوں کے پر فرض تھا کہ آپ پر ایمان لائیں، تو خضر علیہ السلام پر بھی یہ فرض ہوتا کہ آپ پر ایمان لاتے، بلکہ آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرتے۔ اور اگر نبی بھی تھے تب بھی ان پر فرض تھا کہ اپنی نبوت چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سکہ مانتے اور آپ کی پیروی کرتے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی ایک آیتوں میں اس چیز کا بیان کیا ہے۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، اللہ تعالیٰ بات ہے کہ جو نبیوں سے ہم نے اس بات کا عہد لیا کہ جو تم کو میں نے پختہ یعنی کہ میثاق اور عہد دیا ہے، اس کے بعد تمہارے پاس وہ نبی آ جائے جس کا تمہارے پاس ذکر کیا گیا ہے، تو تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا، اس کی مدد کرنا ہوگی اور اس کی جو ہے تائید کرنا ہوگی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہر نبی صلی اللہ نے اس بات کا عہد لیا، تو اس حوالے سے بھی اگر خضر علیہ السلام نبی بھی تھے تب بھی ان پر فرض تھا کہ اگر آپ کے زمانے تک زندہ تھے تو آپ پر ایمان لاتے اور آپ کی نبوت کو مانتے۔ اور پھر یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ اس چیز کا بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے پہلے کسی انسان کو ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں رکھا، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، کہ آپ سے پہلے ہم نے کسی بشر کو ہمیشہ زندہ نہیں رکھا۔ اور سورۃ آل عمران میں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک اللہ کے رسول ہے اسی طرح سے جس طرح سے آپ سے پہلے رسول گزر چکے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد قرآن کریم کے بھی اور احادیث میں بھی کئی دلائل ہیں ہمارے پاس کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ آپ کے زمانے کے وقت جو وہ لوگ تھے وہ بھی یعنی کہ 100 سال کے بعد تک زندہ رہنے والے نہ تھے۔ چنانچہ اسی ضمن میں آپ فرماتے ہیں ارأیتکم لیلتکم ہذی فإن رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد، فرماتے ہیں کہ آج سے اس رات کے 100 سال کے بعد جو بھی اب زمین پر موجود ہیں ان میں کوئی باقی نہ رہے گا، یعنی فوت ہو چکے ہوں گے۔ یعنی اگر آپ کے زمانے تک بھی زندہ ہوتے، پہلی بات تو آپ پر ایمان لاتے، اور پھر اگر زندہ بھی ہوتے تو اس حدیث کے مطابق وہ فوت ہو چکے ہوتے اس زمانے کے اندر ہی۔ اسی طرح دوسری حدیث میں آپ فرماتے ہیں ما من نفس منفوسۃ اليوم
تأتی علیہ مئۃ سنہ وہی حیۃ یومئذ۔ صحیح مسلم میں آپ ماتے ہیں کہ جو بھی آج کوئی زندہ موجود ہے زمین پر، 100 سال گزرنے کے بعد کوئی ایسا نہیں ہوگا جو باقی زمین پر رہے۔ تو یہ ساری حدیثیں اور اس سے پہلے آیات اس بات کی کھلے اور واضح دلائل ہیں کہ خضر علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے عام بندوں میں سے بندے ہیں، بندوں سے مراد یعنی انسانوں کی طرح ہیں، اور ایک وقت تک زمین پر رہے جب تک اللہ نے ان کو رکھنا تھا، اس کے بعد وہ فوت ہو چکے ہیں، وہ دنیا میں زندہ نہیں ہے۔ لیکن یہ شیطانی فلسفہ کہ جس کی بنیاد پر جو ہے طرح طرح کی قصے کہانیاں گھڑے جاتے ہیں کہ وہ دریاؤں سمندر میں رہتے ہیں اور پتنی کشتیاں پار لگاتے ہیں اور کیا کیا کام کرتے ہیں، یہ سارے شیطانوں کے فلسفے جو لوگوں نے گھڑے ان کے بارے میں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو ان کے بارے میں فرمان آتیناہ من لدنا علما، کہ ہم نے ان کو اپنے پاس سے علم دے رکھا ہے۔ یہاں پر بھی ہمارے گمراہ کن ملاؤں کے علم کی تقسیم کہ علم شریعت اور علم حقیقت، کہ نبیوں کے پاس علم شریعت ہوتا ہے اور اللہ کے اولیاء کے پاس علم حقیقت ہوتا ہے، کہ جو شریعت سے ہٹ کر ہوتا ہے۔ شریعت جو ہے وہ ظاہری احکام ہوتے ہیں، وضو کے نماز کے احکامات ہو گئے، اور حقیقت جو ہے وہ غیبی علوم ہیں کہ جو اللہ کے ولیوں کو ملتے ہیں، اور اسی وجہ سے پھر وہ اپنی ان فلسفوں کی بنیاد پر جو ہے وہ اولیاء کو انبیاء سے اونچا قرار دینے کی کوشش میں ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی سارے شیطانی فلسفے ہیں حقیقت میں، کہ علوم کے اس انداز سے تقسیم کرنا۔ اگر اس طرح کے علوم کی تقسیم، اس طرح کے علوم کو حقیقی ہوتے، کوئی شریعت ہوتے، کوئی حقیقت ہوتی، تو سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کے علوم ملتے، اور یہ علوم آپ صحابہ کو آگے سکھاتے۔ اور اسی لیے بعض لوگوں کا جب اس طرح کا غلط فلسفہ تھا کہ شاید آل بیت کو اس طرح کے علوم حاصل ہوئے ہوں کہ جو علم حقیقت جس کو نام دیا جاتا ہے، کہ جو باقی صحابہ کو حاصل نہ ہوئے ہوں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے زمانے میں ہی اس طرح کے بعض افکار پائے جاتے تھے، کیونکہ یہ اصل افکار اس امت مسلمہ کے نہیں بلکہ سابقہ امتوں کے چلے آ رہے ہیں۔ یہود و نصارہ سے اس طرح کے افکار چلے آ رہے ہیں کہ کوئی شریعت کا علم ہوتا ہے، کوئی حقیقت کا علم ہوتا ہے۔ شریعت کا علم علماء جانتے ہیں اور حقیقت کا علم جو ہے اولیاء جانتے ہیں۔ اس طرح کے فلسفے ان سابقہ قوموں سے چلے آ رہے ہیں۔ تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے بارے میں کسی نے اس طرح کا وہم کیا، تو اس پر جو ہے حضرت علی فرماتے ہیں، کسی نے ان سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کوئی ایسا علم دیا ہے، کوئی ایسی چیز سکھائی ہے جو باقی لوگوں کو نہ سکھائی گئی ہو؟ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں، ہمیں بھی وہی علم دیا گیا ہے جو باقی صحابہ کو علم دیا گیا ہے، ہم بھی وہی انہیں حدیثوں کو جانتے ہیں جو باقی سبھی لوگوں کے پاس ہیں۔ ہاں، ایک حدیث فرماتے ہیں کہ میرے پاس ہے، شاید ابھی کسی کو نہ سننے کو ملی ہو تو بھی سنا دیتا ہوں۔ حدیث کیا سناتے ہیں کہ جس حدیث میں دیت کا علم ہے کہ اگر کوئی قتل ہو جاتا ہے تو دیت کتنی ہوگی اور کیا ہوگی، اس طرح کے شرعی احکامات فرماتے ہیں کہ یہ ہے کہ جو میرے پاس حدیث ہے کہ شاید کسی کو سننے کو نہ ملی ہو تو بھی سن لو، تاکہ پتہ چل جائے کہ اہل بیت کے پاس کوئی علم لدنی نام کی، علم حقیقت نام کی خاص چیز نہیں ہے۔ تو یہاں پر آتیناہ من لدنا علما سے، اس لفظ سے جو ہے صوفیوں نے جو علم لدنی کے سارے فلسفے گھڑے ہیں، یہ سارے کے جسے بتایا کہ شیطانی فلسفے ہیں۔ اور اسی بنیاد پر پھر آگے علم غیب کے دعوے کیے جاتے ہیں کہ اولیاء کو علم غیب ہوتا ہے، کیونکہ ان کا علم جو ہے وہ اللہ کے ساتھ براہ راست اللہ سے ہوتا ہے۔ حدثنی قلبی عن ربی، ان کی سند کیا ہوتی ہے کہ میرے دل نے میرے رب سے بیان کیا۔ تو یہ سارا کا سارا شیطانی فلسفہ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اگر اللہ کے جلیل القدر انبیاء کو اور انبیاء کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے، تو آپ کے بعد کون ہے کہ جس کو علم غیب ہو سکتا ہو؟ اور علم غیب کے حوالے سے ہم پہلے بھی اس کی حقیقتیں بیان کرتے چلے آئے ہیں۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ پر 10 آیات میں اللہ نے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کی ذات کے سوا کسی کو علم غیب نہیں ہے۔ لیکن جیسا بتایا ہے کہ بعض اس طرح کی قصے کہانیاں، اس طرح کی حکایتیں، اس طرح کے فلسفے گھڑ کر لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، اور ایسی چیزیں لوگوں کے اندر پھیلا کر جو ہے ان کو جو ہے وہ گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور کہ عبد من عبادنا کا لفظ ہی ہم نے بیان کر دیا۔ علامہ ابن سعدی اسی پر فرماتے ہیں کان عبدا صالحا، کہ اللہ کے نیک بندوں میں سے تھے، انبیاء میں سے تھے، جو یہ ہے ان کے بارے میں جو صحیح بات ہے، نہ وہ اللہ ہے، نہ علم غیب رکھنے والے ہیں، اور نہ ان کے پاس کوئی ایسے علوم ہیں کہ جو علم لدنی کے نام سے خاص ایسے علوم ہیں کہ جو اللہ کے انبیاء کو نہ ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنے اس طرح کے علوم سے نوازا، اور صحابہ کرام اس کے بعد اس امت کے علماء ان کو کس طرح سے اس طرح کے علوم ملتے رہتے ہیں کہ جو یعنی کہ شریعت کا علم جو ظاہری علوم ہے، اور اسی کے اندر جو
ان باطنی علوم ہے کہ جس کے ساتھ انسان کی تطہیر ہوتی ہے اس کے دلوں کی، یعنی کہ دلی، یعنی کہ اس کے اپنے دلی جو علوم و معارف ہوتے ہیں ان کا سبھی کا. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سارے علوم کا جو تعلق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، نہ کہ وہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علوم ہے. اگر کسی کو اللہ نے علم غیب دیا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. وہ اس وقت تک علم غیب تھا جب تک اللہ کی طرف سے نہیں ملا تھا. جب اللہ کی طرف سے علم غیب مل گیا کسی کو تو وہ علم غیب نہ رہا. تو یہ ہے خضر علیہ السلام کے حوالے سے جو حقائق جاننے کی ضرورت ہے، کہ وہ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے انبیاء میں سے ہیں جو راج قول اللہ عالم کے بارے میں، اور یہ کہ وہ ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی جس طرح کہ ہر انسان کو دنیا میں ایک زندگی دی ہوتی ہے وہ اس طرح سے زندہ رہے اور دنیا سے چلے گئے. اور یہ بھی کہ ان کو علم غیب نام کا اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں، علم دنیا کے نام سے جو ان کے بارے میں اس طرح کے فلسفے گھڑے اور بتائے جاتے ہیں. بارک اللہ فیکم. آج کی آیتوں کو دوبارہ دیکھیے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے، لا ابرح، کہ میں نہیں رکوں گا، حتیٰ ابلغ مجمع البحرین، یہاں تک کہ جا پہنچوں دو سمندروں یا دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ، او امضیا، یا چلتا جاؤں، حقباً، لمبی مدتوں تک. حقب کے معنی حقبہ کے جمع ہوتے ہیں، حقبہ کی جمع ہے جس کا معنی لمبی مدتیں. فلما بلغ مجمع بینہما، پس جب دونوں پہنچے دونوں دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر، نسیا حوتہما، تو دونوں بھول گئے اپنی مچھلی کو. فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، تو بنا لیا مچھلی نے سمندر میں اپنا رستہ سرنگ بناتے ہوئے. فلما جاوزا، پس جب دونوں اس سے آگے نکل گئے، گزر گئے، قالا، تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے لفتاہ، اپنے نوجوان سے، آتینا غداءنا، کہ لاؤ دو ہمارا کھانا، صبح کا کھانا. لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، یقیناً ہمیں پہنچی ہے ہمارے سفر سے ایک بہت بڑی تھکاوٹ. قالا، تو کہا نوجوان نے، یوشع بن نون نے، ارائیتا، کیا آپ کو معلوم ہوا، اذ اوینا الی الصخرہ، کہ جب ہم ٹھہرے تھے چٹان کے پاس، فانی نسیت الحوت، تو میں مچھلی بھول گیا، وما انسانی ہو، اور نہیں مجھے بلایا تھا اسے، الا الشیطان، شیطان، مگر شیطان نے، ان اذکرہ، کہ میں اس کا تذکرہ کروں، آپ کے ہاں اس کا ذکر کروں کہ معاملہ اس کا کیا تھا. واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور مچھلی نے سمندر میں اپنا ایک عجیب انداز سے رستہ بنا لیا تھا. قال ذلک ما کنا نبغی، تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے یہی وہ جگہ تھی جو ہم تلاش کر رہے تھے. فرتد علی آثارہما قصصا، پس دونوں پلٹے اپنے قدموں کے نشانوں کا پیچھا کرتے ہوئے. فوجد عبدا من عبادنا، پس دونوں نے پایا ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ، آتیناہ رحمۃ من عندنا، کہ جن کو ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا کی تھی. وعلمناہ من لدنا علما، اور ان کو سکھایا تھا اپنے پاس سے خاص علم. بارک اللہ فیک. اس سے پہلے کہ ہمارا درس ختم ہو، آج انشاءاللہ کچھ آپ کے جو کوئز وغیرہ ہوئے ہیں اس کے انعامات کا اعلان ہے، تو انشاءاللہ اس کا اعلان سنیں گے آپ. تو تشریف رکھیے. بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا، جو ہم نے بھی تفسیر سنی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے دل کی بہار سے بنائے اور ہمارے جو دلوں کا نور سے بنائے. تو میرے بھائیوں اور بہنوں، جس طرح پچھلی بار بھی کوئز میں اعلان کیا گیا تھا کہ کوئزز آپ کو دیے جاتے ہیں آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے، تو آج بھی انشاءاللہ 3 پوزیشن ہولڈر کا آپ کو انشاءاللہ اناؤنسمنٹ کی جائے گی. سب سے پہلے پوزیشن پہ آ رہے ہیں عمیر اشرف. عمیر اشرف، جن کی جو نیشنلٹی ہے وہ انڈیا سے ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے اس مبارک سفر میں جو آپ نے علم ہمارے ساتھ سیکھا ہے، جو کوئزز کیے ہیں، اور باقی بھی تمام ساتھی جو ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ اس سفر کو مبارک کرے. اور دوسرا جو ہے نیشنلٹی ہے وہ پاکستان سے ہیں، ہماری بہن فرزانہ شفیع. فرزانہ شفیع، آپ سے بھی انشاءاللہ ٹیم ہماری رابطہ کرے گی اور یہ کیش پرائز جو ہے آپ تک پہنچا دیا جائے گا. اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہماری انڈیا سے بہن ہے لویزہ ظہور بھٹ. تو یہ تینوں کیش پرائز انشاءاللہ آپ کو دکھائے بھی جائیں گے، بلکہ میں اناؤنس بھی ساتھ کر دیتا ہوں کہ عمیر اشرف صاحب جو ہیں ان کا ہے 2000 INR، اور فرزانہ شفیع آپ کا ہے 5500 PKR، اور لویزہ ظہور بھٹ آپ کا ہے 1300 INR. اب آپ جانتے ہیں کہ کرنسی ایکسچینج کی وجہ سے پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں فرق ہے، تو کوئی بہن یا بھائی یہ نہ سوچے کہ مجھے کم دیے جا رہا ہے، زیادہ دیے جا رہا ہے. اور جس طرح پہلے بھی ابراہیم بھائی نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ تو صرف حوصلہ افزائی کے لیے ہے،
اصل ونر جو ہے ہمارے ہاں وہی ہیں جو اس تفسیر کو صحیح طرح سیکھیں، اس پہ عمل کریں۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔